میری داستان قسط نمبر 36۔ صبح سویرے اس کی آنکھ پرندوں کے چہچہانے سے کھل گئی تھی، لیکن اس نے تکیہ اپنے کانوں پہ رکھ لیا اور ڈیٹو کی طرح لیٹی رہی۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جس کی وجہ سے کھڑکی ہل رہی تھی، لیکن اندر موجود نفوس کو اس موسم سے کوئی لینا دینا نہ تھا۔ وہ خاموشی سے پڑی تھی۔ 10 بجے کے قریب جب وہ سو سو کر تھک گئی تو اٹھ بیٹھی۔ جیسے جو اٹھی تو اس کے بال آبشار کی صورت میں پھیل گئے۔ بالوں پہ نظر پڑی تو اس کے کانوں میں آواز گونجی، "مجھے تمہارے بال اپنا دیوانہ بناتے ہیں۔" تو میرم نے خاموشی سے انھیں باندھا اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گئی۔ آئینے پہ نظر پڑی تو وہ حیران ہو گئی۔ خود سے نظریں چرا کر وہ باہر آئی اور پہلے کی طرح ڈریسنگ کی اور پورے چہرے کو میک اپ سے کور کیا اور کورٹ کی طرف روانہ ہوئی۔ کورٹ میں پہنچ کے جنت کو اس نے ملاقات کا میسج کیا، تو جنت نے اپنے آفس میں بلایا تو میرم ڈائریکٹ وہاں چلی گئی۔ میرم نے دروازہ ناک کیا۔ "یس" کی آواز پہ میرم اندر داخل ہوئی اور سامنے کرسی پہ بیٹھ گئی، اور جنت نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ "کیا بات تمہیں مجھ تک لے آئی؟" جنت نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ "کیا تم میری دوست بن سکتی ہو؟" میرم نے کچھ سوچ کے بولا۔ "چلو بن گئی دوست۔" جنت نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ "میں بہت کچھ بتانا چاہتی ہوں۔" "کیا سنو گی؟" میرم نے کہا۔ "میں یہاں موجود ہی سننے کے لیے ہوں، بتاؤ۔" جنت نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ "میں ایک قبائلی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہمیں پڑھائی کی طرف متوجہ نہیں کیا جاتا، صرف پرائمری تک پڑھتے ہیں۔ لیکن پلوشا کو بہت پڑھائی کا شوق تھا۔ اس نے مڈل کیا اور آگے پڑھنے کے لیے کراچی آ گئی۔ اس کی سوچ ہٹ کے تھی، لیکن میری سوچ ایک قبائلی لڑکیوں کی تھی۔ مجھے پڑھائی میں انٹرسٹ نہ تھا، لیکن ایک دن پتہ چلا کہ پلوشا کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ وہ 15 سال کی تھی اور میں تب 12 سال کی تھی۔ ہمیں صرف یہی بتایا گیا اس کے ساتھ وہی ہوا جو ایک قبائلی لڑکی ڈیزرو کرتی ہے۔ لیکن وہ زوار بھائی کی منگیتر تھی۔ زوار بھائی اتنا آسانی سے یہ کیس نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ انھوں نے کیس کیا تھا، لیکن ایک رات ہمارے گھر سمیر اور آپ کے بابا آئے اور پتہ ہے اس رات انھوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ انھوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں بتایا کہ ہم قبائلی لڑکیاں ہیں، ہماری کوئی عزت نہیں ہوتی۔ ہم جس وزیر یا کسی کو پسند آ جائیں، ہمیں انھیں خوش کرنا ہوتا ہے۔ شکر پڑھو کہ تمہاری بہن عزت کی موت مری ہے، اگر پلاؤ گے تو خود بے عزت ہوگے۔ اور میں دروازے کے پار یہ سب سن رہی تھی۔ انھوں نے ابو کو دھمکیاں دیں اور کیس واپس لینے کا کہا، اور کہا اگر کیس واپس نہ لیا تو 1 ہفتے میں تمہیں اپنی ساری بیٹیاں خوش کرنے کے لیے بھیجنی پڑیں گی۔ تو پھر ابو ڈر گئے اور انھوں نے کیس واپس لیا، اور وہ زوار بھائی سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے، اور زوار بھائی سے سب نے رابطہ ختم کر دیا۔ لیکن اس دن میں بڑی ہو گئی۔ میں نے پڑھائی شروع کر دی، لاء کی ڈگری کر رہی ہوں، تاکہ قبائلی لڑکیوں کو انصاف دے سکوں اور ساتھ اپنی بہن کو بھی۔ میرم نے دکھ سے آنکھیں مینجی۔ "مجھے بعد میں پتہ چلا، سمیر کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ کبھی راہ راست پہ نہیں آ سکتا، خدا نے اس کا دماغ بند کر دیا ہے۔ وہ برے کام پھر بھی کرتا تھا، اس نے نہ چھوڑے تھے۔ میں نے ایک فیصلہ لیا اور مجھے اس پہ عمل کرنے کے لیے ہمت چاہیے تھی، اور میں نے خود کی تحفظ کے لیے مختلف کراٹے کورسز کیے، اور میں نے خود کو مضبوط بنایا اور اسلام آباد میں سمیر سے ٹکرائی اور پھر اسے محبت کے جال میں پھنسایا۔ میں نہیں جانتی تھی وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ ایسا کیا ہوا کہ وہ ایک دم بدل گیا۔ اس نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا۔ اس نے بتایا کہ اس کی وجہ سے اس کی بہن کی زندگی برباد ہو گئی ہے، اور ماں کی وفات کا بتایا، اور اس پل مجھے اس پہ رحم آیا۔ لیکن نفرت بہت بھاری تھی۔ میں بہت آگے نکل چکی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی ایک ہی دل میں ایک انسان کے لیے نفرت اور محبت اکٹھے نہیں رہ سکتے۔
میں سارا دن اس سے بات کرتی تھی۔ مارننگ سے لے کر نائٹ تک مجھے اس کی عادت تھی۔ میں خود کو جھوٹی تسلی دیتی تھی کہ مجھے اس سے نفرت ہے اور اس بات کا انکشاف مجھ پہ 1 سال پہلے ہوا تھا، لیکن مجھے بدلہ لینا تھا۔ میں سوچتی تھی اگر میں نے اس سے شادی کر لی تو لوگ کیا کہیں گے، میری ماں جیتے جی مر جائے گی۔ میں نے امی ابو کو بتا دیا کہ میں نے ایسے اس لڑکے کو تباہ کرنا ہے۔ پہلے تو بہت چیخے لیکن میرا جنون دیکھ کے چپ ہو گئے۔ پھر میرے گھر رشتہ لینے آئے اور وہ سب میں جانتی تھی، لیکن میں نے ڈرامہ کیا اور پھر سمیر کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا تاکہ وہ کرے جو میں کہوں۔ لیکن تمہیں ایک بات بتاؤں، میرم نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ میرا دل کہتا تھا کہ کاش وہ مکر جائے، وہ نہ مانے اور زندہ تو رہے، میں اس سے دور ہو جاؤں گی۔ پھر مجھے ایک تسلی تھی کہ جج اس کی بہن ہے، وہ کبھی اسے ایسی سزا نہیں دے گی، لیکن وہ سمیر سے زیادہ ظالم تھی۔ اس نے پھانسی کی سزا سنا دی اور میرا دل بھی ساتھ مار دیا۔ تمہیں پتہ ہے میں مر چکی ہوں کیونکہ میرا من پسند شخص زندہ نہیں ہے۔ میں لوگوں کو بتانا چاہتی تھی کہ عورت اگر انتقام لینے پہ آئے تو وہ نسلیں تباہ کر دیتی ہے۔ تم لوگ عورت کو بزدل نہ سمجھنا، لیکن اس انتقام میں انسان خود بھی جلتا ہے، میرا دل جلتا ہے۔ میری زندگی کی کوئی خواہش نہیں رہی، مجھے اب پڑھنا بھی نہیں ہے۔ مجھے صرف تم سے ایک فیور چاہیے۔ کیا فیور چاہیے؟ تم بل پاس کرو، اس بل کے مطابق قبائلی علاقوں کی لڑکیاں محفوظ رہے گی۔ کوئی بھی وزیر یا کوئی بھی دوسرے ایریا کا مرد آ کر انہیں استعمال نہ کرے۔ وہ لوگ آتے ہیں، انہیں جو لڑکی پسند ہوتی ہے اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور وہ لڑکی کی عمر نہیں دیکھتے، اور پھر لڑکی گئی۔ میرم نے دکھ سے کہا۔ میں کل ہی پاس کر دوں گی، جنت نے مسکرا کر کہا۔ تم اتنا اچھی کیوں ہو جنت؟ میرم نے دکھ سے پوچھا۔ میں تمہاری طرح بننا چاہتی ہوں۔ بے فکر ہو جاؤ، تم میری طرح بن جاؤ گی۔ میں بالکل ایسی نہ تھی لیکن اب میں ایسی ہوں، جنت نے دکھ سے کہا۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں لگتا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے وہیں سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ میرم، اور تمہیں پلوشا کی موت پہ لگا ہوگا کہ تمہاری زندگی ختم ہو گئی ہے، لیکن اصل زندگی شروع ہی تب ہوئی۔ لیکن تم نے ایک غلطی کر دی جو ہر عورت کرتی ہے۔ وہ غلطی پتہ ہے کیا ہے؟ کیا ہے؟ محبت کر لی۔ اور تمہیں پتہ ہے محبت خدا دلوں میں ڈالتا ہے۔ مجھے زوار سے ہوئی اور بہت ہوئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ زوار کی منگیتر کو میرے بھائی نے اجاڑا ہے۔ میں نے زوار کی ڈائری پڑھی تھی، وہاں آدھی کہانی تھی، ورنہ کبھی اس سے محبت نہ کرتی کیونکہ وہ کبھی ایک ایسی عورت سے محبت نہیں کر سکے گا جس عورت کے بھائی نے اس کی من پسند عورت کو اجاڑا ہو۔ تم زوار سے علیحدگی لے لو اگر وہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں۔ میرم نے جنت کا ہاتھ پکڑ کے کہا۔ اب کیا فائدہ علیحدگی کا؟ میں تم جتنی بہادر نہ تھی، میرا اکثر دل کرتا ہے اسے چھوڑ دوں، لیکن میرے سامنے عمر آ جاتا ہے۔ نہ زوار کا کچھ ہوگا نہ میرا۔ میری زندگی میں کوئی اور آئے گا، وہ مجھے پیار کرے گا، میں بھی شاید کروں، لیکن کیا میں عمر کو بھلا پاؤں گی؟ زوار کی زندگی میں کوئی اور عورت آ جائے گی، کیا وہ عمر کی ماں بن سکے گی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اور پھر علاقے میں ایک اور سمیر جنم لے گا۔ پتہ ہے کیسے جنم لے گا؟ عمر کے دماغ میں یہ بات ہوگی کہ میری ماں نے اپنے مفاد کے لیے باپ کو چھوڑ دیا۔ وہ باپ کو غلط نہیں کہے گا، وہ سمجھے گا عورت ذات ہی بری اور وہ عورت سے نفرت کرے گا اور عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھے گا۔ سمیر بھی عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا اور رون دیتا تھا۔ اور اب مجھے فرق نہیں پڑتا میں زوار کے ساتھ رہوں یا نہ رہوں، میرے پاس 3 بچے ہیں جن کی تربیت کرنی ہے، جنت نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ تمہیں مجھ سے نفرت نہیں ہوتی؟ میرم نے پوچھا۔ نفرت کر کے کچھ نہیں ملتا میرم، تو کرنے کا فائدہ بھی نہیں۔ میرے کیس کی سماعت شروع ہونے والی ہے اور تم بل جمع کروا دو، کل ہی پاس ہو جائے گا، اور ریلیکس رہو، اپنی زندگی میں موو آن کر لو۔
منہ آن کرنا آسان ہوتا ہے کیا؟ تمہیں پتہ ہے میرا، میں نے زندگی میں ہر اذیت برداشت کی ہے۔ میں نے اپنوں کو بچھڑتے دیکھا ہے، میں نے محبت کی تکلیف برداشت کی ہے۔ ایسی کون سی اذیت جس سے میں نہیں گزری؟ جن لوگوں کے بغیر مجھے لگتا تھا کہ زندگی نہیں گزر سکتی، ان کے بغیر میں جی رہی ہوں، لیکن میں زندگی سے بیزار نہیں ہوئی ہوں، اور نہ میں نے کبھی خودکشی کا سوچا، اور نہ میں نے خود کو نقصان پہنچایا۔ ہاں، میں رو لیتی تھی، میں اتنا رو چکی ہوں کہ شاید اب کسی غم پہ آنکھیں نم ہو۔ مجھے جہاں اپنوں کی ضرورت تھی اس پل بھی میرے اپنے ساتھ نہ تھے، نہ مجھے کسی نے کندھا دیا۔ میں خود موو آن ہوئی، لیکن میں 1% نہیں ہوئی موو آن۔ میں زوار کی محبت سے نہیں نکل سکی، اور یہ میرے بس میں نہیں۔ باغی گرائے ہوئے پہ صبر آ جاتا ہے، زندہ پہ نہیں۔ جنت نے دکھ سے کہا اور گھڑی کی طرف دیکھ کے اٹھ کھڑی ہوئی، اور میرب بھی ساتھ باہر نکلی، اور جنت عدالت کی طرف بڑھ گئی۔